ایسا کیا تھا کہ اسکرین کو دیکھتے ہی ان سب کے چہرے کا ہی رنگ اڑ گیا تھا؟ بے شک وہ یہ سب کیا ہے مسعود صاحب؟ کیسی تربیت کی ہے آپ نے اپنے بچوں کی؟ مجھے شرم آ رہی ہے یہ سب دیکھتے ہوئے بھی، اور آپ آنکھیں بند کیے ایسی بیٹی کو کسی اور کے گھر کی بہو بنانے چلے ہیں؟ حد ہوتی ہے گھٹیا پن کی۔ اسی لمحے انتہائی اشتعال کے عالم میں زاویار کے پاپا اٹھے تھے اور اپنے موبائل کی اسکرین مسعود صاحب کی آنکھوں کے سامنے کر دی تھی۔ وہ چند سیکنڈز کی ویڈیو تھی یا کوئی کھولتا ہوا لاوا جو اس لمحے مسعود چودھری پہ اس بھری محفل میں کسی نے ڈال دیا تھا؟ ان کی پیشانی پہ پسینے کے قطرے چمکنے لگے تھے، حلق میں کانٹے سے چبھے تھے اور لب کچھ کہنے کی چاہ میں پھڑپڑا کر رہ گئے تھے۔ ان کا ہاتھ اپنے سینے کی طرف گیا تھا اور وہ وہیں چکرا کر گرنے لگے تھے۔ اگر زین آگے بڑھ کر انہیں تھام نہ لیتا تو وہ یقیناً زمین پر گر چکے ہوتے۔ تبھی پریشانی کے عالم میں ان پر جھک آئے تھے، مگر وہ بے ہوش ہو چکے تھے۔ بے شک وہ حساب لینے والا ہے۔ جذبات کی انتہا میں آ کر سوچے سمجھے بنا اٹھایا گیا ایک قدم بعض اوقات انسان کو ایک ایسے اندھے کنویں میں دھکیل دیتا ہے کہ وہ چاہ کر بھی وہاں سے نکل نہیں سکتا ہے، اور پھر وہ ذلت و رسوائی کی گہری دلدل میں دھستا ہی چلا جاتا ہے۔ انایا کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ اس نے محبت کو اور سگی اولاد نہ ہونے کو وسعت کا جرم بنا دیا اور اس پہ جھوٹی تہمت لگا کر زاویار کی نگاہوں میں اسے گرا کر اسے اس سے دور کر دیا، باپ کے دل کو اس سے متنفر کر دیا اور علی کے پرخلوص جذبات کا مذاق اڑایا۔ اور ہوا کیا؟ وہ خود رسوا ہو کر رہ گئی۔ کسی کی طرف انگلی اٹھاتے ہوئے ہم جانے کیوں یہ بھول جاتے ہیں کہ باقی ہاتھ کی چار انگلیاں ہماری اپنی طرف ہی اشارہ کر رہی ہیں۔ ہنسی مذاق اور جذبات کے لمحات میں آ کر علی کے ساتھ بنائی گئی کچھ ویڈیوز نے اسے بھری محفل میں رسوا کر دیا تھا، اس سے وابستہ لوگوں کو زمین میں گاڑ دیا تھا۔ وہ بھول گئی تھی کہ علی کمپیوٹر کی دنیا کا کس قدر ماہر کھلاڑی ہے۔ کتنے ہی لوگ آج تک اس کام کے لیے اس کی خدمات لیتے ہیں اور وہ صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح کرنے کا ماہر ہے۔ اور یہ بات جو چند لوگ جانتے تھے ان میں سے ایک انایا بھی تھی، تو بھلا اس کے لیے کیا مشکل تھا ایسا کوئی بھی کام کرنا؟ انایا جانتی تھی، علی جانتا تھا کہ وہ یہ ویڈیوز ایسی نہیں تھیں جیسی نظر آ رہی تھیں، انہیں ویسا ہی بنایا گیا تھا، مگر یہ دنیا نہیں جانتی تھی کہ وہ ویڈیوز کیا تھیں اور کیا ہو گئیں۔ زاویار کی فیملی ان سب باتوں، حتیٰ کہ اس کی علی کے ساتھ ہونے والی منگنی سے بھی لا علم تھے، انہیں اس بات سے بے خبر رکھا گیا تھا۔ تو ایسے میں قربت کے لمحات کی انتہائی نازیبا ویڈیوز جب عین نکاح کے وقت ان کے ہونے والے شوہر اور اس کی فیملی کو ان کے پرسنل نمبرز میں ملی تو یقیناً بارات نے واپس ہی جانا تھا اور انایا کی بارات بھی واپس چلی گئی۔ یوں بھی وہ زبردستی کی بلائی گئی بارات تھی جو کبھی انایا کے لیے تھی ہی نہیں، اسے تو واپس ہی لوٹنا تھا۔ اس نے زبردستی اسے اپنا نصیب بنانا چاہا تھا، مگر وہ یہ بھول گئی تھی کہ نصیب کبھی زبردستی نہیں بدلا کرتے۔ نتیجتاً اس نے جان سے پیارے پاپا اس وقت ہاسپٹل میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے تھے اور ماما دور بیٹھی اسے شاکی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، کیونکہ ان ویڈیوز کو دیکھ کر ان کے دل میں یہ وہم بیٹھ گیا تھا کہ انایا تو کچھ بھی کر سکتی ہے، تو یہ بھی کیا ہوگا؟ انایا ماں کی ایسی نگاہوں سے زمین میں دھستی جا رہی تھی۔ زین پریشان اور گھبرایا سا دور بیٹھا تھا۔ وہ ابھی چھوٹا تھا مگر بے وقوف اور ناسمجھ نہیں تھا۔ وہ اس وقت اچھی طرح سے حالات کی نزاکت کو دیکھ اور سمجھ رہا تھا۔ وہ اس وقت خود کو تنہا محسوس کر رہا تھا، بہت اکیلا۔ اس کی گھر میں سب سے زیادہ دوستی وثق سے تھی۔ اس کے جانے کے بعد وہ بہت خاموش رہنے لگا تھا۔ آج زندگی میں پہلی بار انایا احساس ندامت سے سر جھکائے رو رہی تھی۔ وہ ابھی بھی دلہن کے لباس میں تھی، مگر کیسی ہرما نصیب دلہن تھی کہ جیسے کچھ بھی نصیب نہ ہوا تھا، نہ شگن، نہ محبت اور نہ عزت۔ مسعود صاحب کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا
اور ان کی حالت تسلی بخش نہیں تھی۔ ڈاکٹرز کے مطابق وہ کسی ذہنی پریشانی کا شکار تھے، اس لیے ان کی حالت سنبھل نہیں رہی تھی، اور عائشہ نے ڈاکٹر سے نگاہیں چرا لی تھیں کہ اب وہ انہیں کیا بتاتی کہ وہ کن حالات کا شکار ہو کر یہاں آئے ہیں۔ وہ انہیں کیا بتاتی کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ جس یتیم بچی کو تمام عمر اولاد سمجھ کر پالا، اسے سگی اولاد کے کہنے میں آ کر کس طرح رسوا اور دھمکی دے کر گھر سے نکالا، سگی اولاد کی خاطر انسانیت کی بھی لاج نہ رکھی، اور دوست کے وعدے کا بھی پاس نہ رکھا۔ غلطی ان کی بھی تھی کہ وہ شروع سے ہی اس حق میں نہ تھے کہ کسی اور کی اولاد کو لے کر پالا جائے۔ وہ بے اولاد تھے اور وہ اس بات سے سمجھوتا کر چکے تھے، مگر عائشہ اپنی ممتا کے ہاتھوں مجبور ہو گئی تھی۔ وہ کئی سال سے بے اولادی کا دکھ جھیل رہی تھی، اب وثق کی صورت میں انہیں اپنے درد کا درماں مل گیا تھا۔ وہ اسے کیوں کر جانے دیتی؟ وہ اسے اپنے سینے سے لگائے، پروں میں چھپائے گھر لے آئیں تو مسعود بھی ان کی جذباتیت دیکھ کر چپ ہو گئے۔ وثق کے لیے انہوں نے کوئی بھی کبھی کوئی کمی نہ رکھی، مگر قدرتی طور پر ان کا دل سگی اولاد کی طرف زیادہ مائل تھا، اور آج وہی سگی اولاد ان کی جگ ہسائی کا سبب بن گئی تھی۔ ماما، وہ انہی سوچوں میں گم بیٹھی تھی کہ انایا نے پاس آ کر ان کے کاندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ ماما، وہ ان کے پاس بیٹھ کر ان کے گلے لگنا چاہتی تھی، مگر انہوں نے اسے بری طرح سے خود سے دور جھٹک دیا تھا۔ مجھ سے دور رہو انایا، مر گئی تمہاری ماں۔ یہ آنسو اس وقت بہاتی نا جب اس نامحرم کی باہوں میں جھول رہی تھی۔ اب کیا منہ لے کر آئی ہو میرے پاس؟ ساری دنیا میں تماشا بنا دیا، باپ کو قبر کے کنارے تک پہنچا دیا، بہن کو گھر سے نکال دیا، اب کیا مجھے مارو گی تم؟ فکر مت کرو، تم نے سب کو جیتے جی ہی مار دیا ہے۔ انایا، تمہاری خود غرضی بے حسی منمانی ہمیں مار گئی انایا، دفع ہو جاؤ یہاں سے، میں تمہاری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی ہوں۔ میرا بس چلے تو میں اپنے ہاتھوں سے تمہارا گلا دبا دوں، مگر مجبور ہوں، ماں ہوں تمہاری اور چاہ کر بھی ایسا نہیں کر سکتی ہوں۔ انہوں نے روتی ہوئی انایا کو خود سے دور کر دیا تھا اور خود ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رونے لگ گئی۔ وہ ایک اس لمحے سے ڈرتی تھیں، اس کی ضد ہٹ دھرمی اس لیے انہیں خوفزدہ کرتی تھی۔ ماما پلیز میری بات سنیں، وہ جھوٹ ہے، وہ سب جھوٹ ہے، وہ سب علی نے مجھ سے بدلہ لینے کے لیے کیا ہے۔ میں سب کچھ کر سکتی ہوں ماما، مگر اتنا نہیں گر سکتی ہوں، میرا یقین کریں ماما پلیز، وہ غلط ہے، وہ فیک ویڈیو ہے۔ اس کے تن پہ سجا دلہن کا لباس بری طرح سے مسل چکا تھا، میک اپ کے مٹے مٹے سے نشان چہرے کو بھیانک بنا رہے تھے۔ اجڑی ہوئی بکھری ہوئی سی وہ کہیں سے بھی انایا نہیں لگ رہی تھی، جو بڑے کروفٹ سے چلا کرتی تھی۔ علی نے بھری محفل میں اسے منہ کے بل گرا دیا تھا، اور محفل بھی وہ جو اس کے دھوکے جھوٹ اور غرور کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ میں کس کو یقین دلاؤں گی انایا؟ کس کو؟ تمہاری بارات واپس گئی ہے، اب کون آئے گا تمہارے لیے؟ کتنا سمجھایا تھا میں نے تمہیں کہ اس آگ میں مت کھیلو، کیونکہ عزت کانچ سے بھی نازک ہوتی ہے، ذرا سی ٹھیس سے بھی اسے چکنا چور کر دیتی ہے، مگر تم نے میری کبھی نہ سنی۔ اب تم کس بات کا ماتم کر رہی ہو؟ آئی ایم سوری ماما، آئی ایم ویری سوری۔ وہ اپنے گھٹنوں میں منہ چھپائے بینڈ کر رہی تھی، عائشہ کا ہاتھ پھر بھی اس کی طرف نہیں بڑھا تھا۔ وہ کس دل سے اسے کوئی تسلی یا حوصلہ دیتی، وہ تو خود ٹوٹ چکی تھی۔ وہ ہاتھوں میں سر تھامے بیٹھی تھی، ہاسپٹل کے کوریڈورز میں صرف ان کی سسکیاں گونج رہی تھیں۔ وثق اس طرح سے کیوں چلی گئی تھی آنٹی؟ اور علی، یہ علی کون ہے؟ اور اس نے عین بارات والے دن وہ ویڈیوز مجھے اور میری فیملی کو ہی کیوں سینڈ کی؟ یہ سب کیا ہے آنٹی؟ پلیز مجھے بتائیے۔ اسی لمحے عائشہ اور انایا کی سسکیاں اپنے پیچھے زاویار کی آواز سن کر تھم سی گئی تھیں۔ وہ تصور میں بھی اس کی یہاں موجودگی کا نہیں سوچ سکتی تھی، اور زاویار یہاں کبھی نہ آتا اگر زین روتے ہوئے اسے کال نہ کرتا۔ وہ اس وقت ہاسپٹل میں تھا اور اس کا باپ مر رہا تھا۔ ماں بہن اپنی پریشانی میں تھیں اور اسے تسلی دینے والا یا اس کی مدد کرنے والا کوئی نہ تھا۔ کوئی نہ تھا جو اس وقت میں اس کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑا ہوتا۔ اس گزرتے تمام عرصے میں زامیار نے زین کا بڑا بھائی کی طرح خیال رکھا تھا۔ ایسے میں اگر زین کو کسی کا خیال آیا بھی تو وہ بس اسی کا تھا، اور زاویار بھی اس کی کال سن کر کچھ انسانی ہمدردی کے تحت یہاں چلا آیا تھا، اور کچھ دل میں حقیقت کو جاننے کا خیال بھی تھا، اس لیے وہ گھر میں کسی کو بھی بتائے بنا یہاں آ گیا تھا۔
اب آپ کیسے ہیں پاپا؟ وسک نے اسی محبت اور فکر مندی سے ان سے پوچھا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے ہمیشہ پوچھا کرتی تھی۔ تمہیں دیکھ لیا ہے نا، تم سے مل لیا ہوں، اب مر بھی جاؤں تو کوئی حسرت نہیں، بس اتنی سی خواہش ہے کہ اپنے باپ کو معاف کر دو میری بیٹی، وہ نادان باپ جو آنکھوں میں فرق کرنے چلا تھا۔ پلیز پاپا، مجھے شرمندہ نہ کریں پلیز، بھلا باپ بھی کبھی اپنی اولاد سے معافی مانگتے ہیں کیا؟ میں آج بھی آپ کی وہی وسک ہوں، چھوٹی سی ڈرپوک سی جو ڈر کر آپ کی گود میں چھپنے کی عادی تھی، جسے صرف آپ کی محبت کی عادت ہے۔ مجھ سے معافی مانگ کر مجھے شرمسار نہ ہو، مجھے شرمسار نہ کریں۔ یوں بھی اگر آپ اور ماما نہ ہوتے اور مجھے نہ اپناتے تو جانے آج میں کہاں اور کس حال میں ہوتی۔ اس نے محبت سے ان کے دونوں ہاتھوں کو تھام کر انہیں گلے سے لگا لیا تھا۔ وہ بھی اپنے لب اس کے ہاتھوں پہ رکھ کر بری طرح رو پڑے تھے۔ کچھ بھی تھا، وہ اس کے ماں باپ کی جگہ تھے اور اس کے لیے ہمیشہ قابل احترام۔ وہ نہ ہوتے تو جانے آج وہ کہاں ہوتی۔ ہاں، ان سے کچھ شکوے ضرور تھے جنہیں وہ کبھی چاہ کر بھی بھلا نہیں سکتی تھی اور ان سے کہہ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ خود ہی محسوس کر چکے تھے، مگر وہ اس سے معافی مانگے ایسا وہ کبھی بھی نہیں چاہتی تھی۔ یوں بھی انسان ٹھوکر لگنے کے بعد ہی سنبھلتا ہے، یہی انسانی فطرت ہے، ازل سے ہے اور شاید ابد تک رہے گی۔ ساری باتیں سن کر وسک اپنی جگہ ساکت سی رہ گئی تھی۔ کبھی کبھار دوسروں کے لیے کھودا جانے والا کنواں خود آپ کو ہی پستی میں گرانے کے کام آ جاتا ہے، اور انایا کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ اس نے جو ذلت وسک کے لیے چاہی تھی وہ خود اس کا مقدر بن گئی تھی۔ وسک نے انہیں دل سے معاف تو کر دیا تھا، مگر سب کے بے حد اصرار پر بھی دوبارہ سے یہاں آ کر رہنے پر آمادہ نہیں ہوئی تھی۔ ان گزرے دنوں میں اسے اچھی طرح سے اندازہ ہو گیا تھا کہ کون اپنا ہے اور کون پرایا۔ اسے اپنے اصل کی پہچان ہو گئی تھی اور اب وہ اپنے اصل کے ساتھ ہی رہنا چاہتی تھی۔ اب اس عمر میں وہ ان بوڑھے لوگوں کو نہیں چھوڑ سکتی تھی جو اس میں اپنے بیٹے کی پرچھائی دیکھتے تھے۔ وہ جب سے یہاں تھی اس نے پاپا کا بہت خیال رکھا تھا۔ انایا سے اب تک اس کی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ مسعود چودھری نے خود سے علی کو فون کر کے کہا تھا کہ وہ اگر اب بھی چاہتا ہے تو انایا کو اپنا لے اور اسے یہاں سے لے جائے، کیونکہ اب اس واقعے کے بعد انایا کو کوئی اور تو اپنائے گا نہیں، اور علی بھی اپنے کیے پہ شرمندہ تھا۔ اس کی فیملی میں بھی سب اس حرکت سے لائل تھے جو علی نے کی تھی۔ وہ انایا سے نکاح کے لیے تیار تھا۔ اس نے یہ سب اپنی ایک کزن کے ساتھ مل کر کیا تھا جو انایا کی دوست تھی اور اب اس کے نکاح میں موجود تھی، اور انایا نے اسے جان بوجھ کر وہاں انوائٹ کیا تھا تاکہ وہ شریک ہو اور پھر تمام تقریب کا احوال من جا کر علی کو بتائے، مگر اپنی بساط خود ہی اس پہ پلٹ گئی تھی۔ اس نے ہی علی کو میسج کر کے بتایا کہ اب نکاح ہونے والا ہے، اور علی نے عین اس وقت جب نکاح ہونے والا تھا وہ ویڈیو زاویار اور اس کی فیملی کو بھیج دی۔ مقصد صرف انایا سے اپنی توہین کا بدلہ لینا تھا اور نتیجہ اس کے حسب منشا تھا، مگر اب وہ شرمسار تھا کیونکہ وہ فطرتاً ایسا نہیں تھا۔ وہ انایا کو تو دل سے چاہتا تھا، وہ بھلا اس کی بدنامی کا باعث کیوں کر بن گیا تھا؟ بس یہی سوچ کر وہ اب بھی انایا کو اپنانے کو تیار تھا، غصے اور جذبات میں آ کر کی گئی غلطی کو سدھارنے کو تیار تھا، اور رہی انایا تو اس کے پاس تو سر جھکانے کے علاوہ کوئی اور چارہ ہی نہیں تھا۔ اس کے ماں باپ اس سے ناراض تھے، وہ ان سے نگاہیں ملانے کے قابل نہیں رہی تھی۔ وہ اپنی ذات کا غرور کھوٹ چکی تھی۔ اسے اب اسی طرح جینا تھا، اسے اپنا کھویا ہوا مقام واپس نہیں مل سکتا تھا، نہ کسی کے دل میں اور نہ کسی کی نگاہ میں۔ زاویار کی زبانی ساری حقیقت جان کر اس کے گھر والے بھی اتنے ہی شوق تھے جتنا کہ زاویار، جبکہ سامیہ بہت خوش تھیں کیونکہ اسے اول روز سے ہی وثق پہ بھروسہ تھا اور وہ بے جانا تھا۔ زاویار وثق سے شرمندہ تھا۔ سامیہ کے سمجھانے پہ ہی وہ لوگ وثق سے ملنے ان کے گھر آتے تھے۔ زاویار ساتھ نہ تھا، ابھی وہ خود کو اس کا سامنا کرنے پہ تیار نہیں پاتا تھا۔ وثق ان سب سے ویسی ہی اپنائیت اور احترام سے ملی تھی جو اس کی شخصیت کا خاصہ تھا، مگر وہ مزید اس رشتے کو قائم رکھنے پہ آمادہ نہ تھی۔ جس رشتے میں اعتبار نہ ہو وہ بھلا کیسے قائم رہ سکتا ہے؟ حالانکہ منگنی پہ زاویار کی پہنائی ہوئی انگوٹھی ابھی تک اس کی انگلی میں موجود تھی، شاید کہ وہ دل ہی دل میں اس کی آمد کے منتظر تھی۔
سامیہ نے ہی اسے بتایا کہ زاویار اس سے ملنے بھی آیا تھا، مگر انایا کی بتائی ہوئی باتوں میں آ کر وہ اسے حماد کے ساتھ دیکھ کر اسے ملے بغیر واپس لوٹ آیا تھا۔ محبت میں بے اعتباری آ جائے تو بھلا ایسی محبت کس کام کی؟ ایسے دل آگ میں جھونک دو جو پھر بھی ایسی محبت کے گیت گائے۔ اس نے لوگوں کو بتا دیا تھا کہ وہ جلد ہی واپس دادی کے پاس وادی لوٹ جائے گی۔ ان کا تعلق بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ وسک، میں کل جا رہا ہوں، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ ساتھ چلو گی یا یہیں رکنا ہے؟ نانو بھی کئی بار تمہارا پوچھ چکی ہیں۔ وہ یوں ہی چہل قدمی کے لیے لان میں چلی آئی تھی، تبھی اسے یہاں حماد کی کال موصول ہوئی تھی۔ وہ وہاں پچھلے ایک ہفتے سے صرف اس کی خاطر ہی ٹھہرا ہوا تھا، کیونکہ نانا اور نانو کا یہ حکم تھا کہ اسے اکیلا نہ چھوڑا جائے، مگر اب وہ مزید چھٹی نہیں لے سکتا تھا، اس لیے کل واپسی کا پلان تھا اس کا۔ نہیں حماد، میں تمہارے ساتھ ہی واپس جاؤں گی۔ میں اب دادا کے پاس ہی رہنا چاہتی ہوں، وہی میرا گھر ہے اور یوں بھی ان دونوں کو میری زیادہ ضرورت ہے، وسک نے مضبوط فیصلہ کن لہجے میں کہا تھا۔ جمعے کو انایا کی علی کے ساتھ رخصتی تھی اور وہ اس دن سے پہلے یہاں سے جانا چاہتی تھی۔ بے شک بہن تھی، بلکہ سب گلے سارے شکوے اس نے دور کر ڈالے تھے، جسے زاویار نے سر تسلیم خم کر کے سنے تھے۔ یہ جو دل کے رشتے ہوتے ہیں نا، یہ اگر کسی سے ایک بار جڑ جائیں تو اتنی آسانی سے نہیں ٹوٹا کرتے۔ یہ جتنے نازک ہوتے ہیں نا، اتنے ہی مضبوط بھی ہوتے ہیں۔ ان کی جڑیں بہت اندر کہیں گڑی ہوتی ہیں کہ جو ساری عمر ہی نمو پاتی رہتی ہیں اور کبھی کھوکھلی نہیں ہوتی ہیں۔ ان کا تعلق بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ جو بھی کہنا ہے کہہ لو، جو سزا دینی ہے دے لو، مگر پلیز پھر سے دور جانے کی بات مت کرنا، کہ یہ دل اپنی دھڑکنیں کھونے لگتا ہے۔ وہ سک زاویار کی نگاہوں نے اس کی گھنی پلکوں کو طواف کیا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ زاویار کے مضبوط ہاتھ میں تھے۔ وہ سب میرے لیے بہت مشکل تھا زاویار، آپ کیا کوئی بھی نہیں جانتا، یہ نہ سمجھ سکتا ہے کہ جو میں نے گزارے وہ میری زندگی کے مشکل ترین دن تھے۔ کیسے گزارے یہ صرف میرا دل جانتا ہے۔ زاویار کے ہاتھوں کی گرمی اس کے ہاتھوں میں اتر کر وجود کو حدت پہنچا رہی تھی، وہ پگھل رہی تھی۔ اس کا دل نرم پڑ رہا تھا، یہ نرمی، یہ گرمی اسے محبت کا احساس دلا رہی تھی۔ اب کبھی بھول کر بھی یہ مت سوچنا کہ زاویار کبھی وسک کے علاوہ کسی اور سے محبت کر سکتا ہے۔ میں نے اپنے دل کی زمین ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھی صرف تمہارے نام لکھتی ہے۔ وسک نے مضبوط فیصلہ کن لہجے میں کہا تھا۔ وہ مسکرا کر ذرا سا اس کی طرف جھکا تو ایک شرمگین مسکراہٹ نے اس لمحے وسک کے چہرے کا احاطہ کیا تھا۔ اس کے رگ رگ میں اس لمحے سرشاری دوڑ رہی تھی۔ وقت نے اس کی سچائی کو ثابت کر دیا تھا، مگر اب وہ اپنے سگے رشتوں کو نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ حالانکہ ماما پاپا اور زین یہی چاہتے تھے کہ وہ یہاں یہی رہے، مگر اس کا دل نہیں مان رہا تھا۔ ٹھیک ہے، تو پھر میں کل صبح نکلوں گا، تم بھی تیار رہنا، پک کر لوں گا۔ حماد کے کہنے پہ اس نے اسے اپنے تیار رہنے کا کہا تھا اور کال ڈراپ کر دی تھی۔ ماضی کی اڑی گرد پہ اسے پاؤں رکھ کر آگے بڑھنا ہی تھا۔ اگلی صبح وہ سب سے مل کر واپس جانے کے لیے تیار تھی۔ دل کے لاکھ چاہنے کے باوجود وہ زاویار سے نہیں ملی تھی۔ اس لمحے محبت پہ انا غالب آ گئی تھی، حالانکہ جانتی تھی کہ وہ شرمندہ ہے اور اس کی فیملی بھی اس کے کہنے پہ ہی آئی تھی۔ سامیہ نے بھی کتنی ہی کالز کی تھی، مگر اس لمحے وسک کا دل کوئی دلیل نہیں مان رہا تھا، نہیں سن رہا تھا۔ سب سے مل کر وہ گاڑی میں آ بیٹھی تھی۔ آگے ڈرائیور تھا اور اس کے ساتھ حماد، اس لیے وہ پچھلی سیٹ پہ بیٹھی تھی۔ حماد گاڑی میں سامان رکھوا رہا تھا۔ وسک نے گود میں رکھے ہینڈ بیگ سے اپنا سیل نکال لیا تھا تاکہ دادی کو کال کر کے اپنے واپس آنے کا بتا سکے۔ تبھی گاڑی کا دروازہ کھلا تھا اور کوئی اس کے ساتھ آ بیٹھا تھا۔ جانی پہچانی سی خوشبو اس سے ٹکرائی تو اس نے بے ساختہ ہی اس سمت دیکھا تھا۔ ہاں، وہی تو تھا، اس کے بالکل سامنے، بالکل پاس، اس کے بے حد قریب۔ تو گویا یہ نگاہ کا دھوکہ نہ تھا۔ کیسی ہو؟ زاویار نے اسے مستقل اپنی طرف بے یقینی سے دیکھتا پا کر کہا تھا۔ ٹھیک ہوں۔ ویسے کچھ زیادہ جلدی خیال نہیں آ گیا آپ کو میری خیریت پوچھنے کا؟ عرصے بعد اس نے وسک کا وہی پرانا توپ مار کا لہجہ سنا تھا۔ وہ کھل کر مسکرا دیا تھا۔ مجھے تو خیال آ ہی گیا، مگر
تمہیں تو وہ بھی نہیں آیا۔ ایک بار پھر سے چھپکے سے بھاگ رہی تھی۔ زاویار نے جھی بھر کے اس کے چہرے کو نگاہوں میں سمویا تھا۔ وہ بنا کچھ کہے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی تھی۔ یہ میں تمہارے لیے لایا ہوں۔ زاویار نے ہاتھوں میں تھاما سرخ گلابوں کا بوکے اس کی طرف بڑھایا تھا، جسے اس نے نہیں تھاما تھا۔ میں نے بس حالات سے فرار حاصل کرنا چاہا تھا زاویار، نہ بھاگی تھی اور نہ محبت سے بے اعتبار تھی۔ بارہا رابطے کرنے کی کوشش کی مگر نہ کر پائی، اور آپ نے کیا کیا؟ پل میں بے وفا بنا دیا۔ ملے بنا سنے بنا واپس لوٹ آئے۔ بس اتنا ہی جان پائے تھے مجھے، اتنا ہی اعتبار تھا کہ یوں پل میں پرایا کر دیا۔ وہ بنا اس کی طرف دیکھے بول رہی تھی، مبادا آنکھوں میں چھپے شکوے اور جھلملاتے آنسو دیکھ نہ لے۔ وہ سکا آئی ایم سوری، آئی ایم ویری سوری۔ میں اس قدر شرمندہ تھا تم سے کہ چاہ کر بھی تمہارا سامنا کرنے کو خود کو تیار نہیں کر پایا تھا۔ میں تو خود سے بھی خفا تھا کہ آخر میں اس قدر کمزور کیسے پڑ گیا۔ پلیز پلیز ایک بار مجھے معاف کر دو۔ زاویار کے لہجے سے چھلکتی شرمندگی نے اسے بے ساختہ ہی اس کی طرف دیکھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ پھر وہ بھی اس سے تمام باتیں، تمام حکایتیں کہتا چلا گیا۔ زاویار کے لہجے سے چھلکتی شرمندگی نے اسے بے ساختہ ہی اس کی طرف دیکھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ پھر وہ بھی اس سے تمام باتیں، تمام حکایتیں کہتا چلا گیا تھا، اور وسک نے بھی خاموشی سے صرف سنا۔ اور اس زمین پہ اور اس زمین پہ میں ہمیشہ اپنی وفا اور اعتبار کے بیج بو کر ان کی آبیاری محبت سے کروں گی۔ یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ بس اعتبار شرط ہے کہ محبت اعتبار کے بنا کچھ بھی نہیں۔ اس نے گود میں رکھے سرخ گلابوں کے بکے میں سے ایک سرخ گلاب نکال کر زاویار کے کوٹ کی کالر میں سجا دیا تھا، جس کا زاویار نے مسکرا کر خیر مقدم کیا تھا۔ اب آپ جائیں یہاں سے، کہ سب یہیں دیکھ رہے ہیں، ہمیں نکلنا بھی ہے، دیر ہو رہی ہے۔ وسک نے ایک نگاہ باہر ڈال کر اسے کہا تھا، ٹھیک ہے، ابھی تو میں یہاں سے جا رہا ہوں، لیکن بہت جلد تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنا بنانے آؤں گا وسک، انتظار کرنا۔ اس نے شہادت کی انگلی سے ہولے سے اس کی گھنی پلکوں کو چھوا تھا، گویا دل میں دبی کسی پرانی خواہش کو پورا کیا تھا، اور دور کھڑی محبت اپنی سرخروئی پہ کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ محبت فاتح عالم، شہزادہ اور شہزادی پھر سے محبت کے دیس میں لوٹ آئے، اور اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑی انایا نے جلتی آنکھوں سے یہ منظر بہت غور سے دیکھا تھا۔ انسان کو کبھی کبھار اپنی شکست تسلیم کر لینی چاہیے، اور یہ وہی لمحہ تھا۔ اس نے دل سے اپنی شکست کو تسلیم کر لیا تھا۔ زاویار نے سامیہ کو سب اوکے میسج سینڈ کر دیا تھا۔ آگے سے مسکراتا ہوا ایموجی اسے موصول ہوا تھا۔ وسک کی گاڑی آگے بڑھی تو وہ بھی اپنی گاڑی میں آ بیٹھا تھا، اور وسک کے لیے اس بار یہ سفر محبت کی سرشاری کو ساتھ لیے